صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی اس قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہیں کسی چیز کا غم۔ ابن محی الدین اربلی رحمۃ اللہ علیہ منازل الاولیاء کی فضائل الاصفیاء کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ تم دونوں جاؤ اور حضرت علی کو میرا سلام کہہ دینا اور میری قمیص ان کو دے دینا اور کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سلام کہا ہے اور کہا کہ میری قمیص ان کو دے دینا اور میری امت کی بخشش کی دعا کر دینا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے ہی اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو غیب سے ندا آتی ہے اے اویس کریم اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، میں آپ کی شفاعت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کو امت کو بخش دیا اور ایک میرا محبوب ولی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیرے بعد پیدا ہوں گے ان کی شفاعت سے میں اس کو امت کو بخش دوں گا۔ حضرت اویس کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے پروردگار عالم وہ تیرا بندہ غوث اعظم کون ہے؟ تو غیب سے میرا آئی میرا محبوب ہے اور میرا محبوب کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے۔ وہ تمام وہ قیامت تک تمام اہل زمین کے لیے حجت ہوگا، تمام اولیاء آخرین اولیاء کی گردن پر اس کا قدم مبارک ہوگا، جو اسے قبول کرے گا میں اس کو دوست مانوں گا۔ حضرت اویس کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے ہی ہمیں سر کو جھکا دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں میں تلوار تیرا۔ میرے پاس سلطان الہند حضور خواجہ ولی نواز رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے میدانوں میں ریاضتوں مجاہدات میں مشغول تھے تو بغداد کے منبر پر جگہ فروز ہو کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس وقت حضور خواجہ ولی نواز رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے پہاڑ سے کہتے ہیں کہ آپ کا قدم مبارک صرف ہمارے گردن پر ہی نہیں بلکہ علی رأسی عینی، بلکہ آپ کا قدم مبارک ہمارے سر اور آنکھوں پر بھی ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں میں تلوا تیرا۔ ایک بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند مریدین اور ساتھیوں کے ساتھ ایک محلے سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا تو ایک مسلمان نے کہا کہ عیسائی کہتا ہے کہ تمہارے نبی حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہتر ہمارے نبی ہے تو عیسائی نے کہا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو افضل کہتے ہو؟ اس عیسائی نے کہا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں زندہ کر دوں تو کیا تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلتوں برتری کو تسلیم کرے گا؟ عیسائی نے کہا ضرور میں تسلیم کروں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نبی نہیں بلکہ اس نبی کا امتی اور اولاد ہوں، اگر میں زندہ کر دوں گا تو کیا تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلتوں برتری کو تسلیم کرے گا؟ عیسائی نے کہا جی میں ضرور تسلیم کروں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی قبرستان میں لے کر چل اور کسی مردے کو بتا جو سب سے پرانی پوشیدہ قبرستان تھی، اس عیسائی نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبر کو جب دیکھا تو آپ نے سمجھ لیا اس قبر کا مردہ دنیا میں گانے بجانے کا کام کیا کرتا تھا۔ حضور غوث اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا قم بسم اللہ، تو مردہ قبر سے باہر گاتا ہوا باہر نکل آ گیا۔ اس شاعر نے کہا ہے وہ کہہ کر قم بسم اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، اور مشہور ہے احیاء مومنین سے مسجد بیت اللہ کی دیواروں سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی وجہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا پروردگار میرے بولنے میں اور آگے لوگوں کے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں مستعفیات کو سماعت عطا فرما۔ استغفر اللہ